الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من قام فی لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اونچی آواز سے درود پڑھیں. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. میرا موضوع تو وہ آج کے عنوان پہ تھا، لیکن ابھی بیچ میں درمیان میں ایک بات جو ہے یہ کرنی ضروری ہو گئی ہے. یہ جو ہم نے آیت مبارکہ پڑھی ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، آپ بھی درود پڑھو اور آپ بھی سلام پڑھو. علیہ کن کے اوپر؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر. تو یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ فرضی آیت ہے، یعنی یہاں پر واجب ہے ہر بندے کو بآواز بلند درود پڑھنے کا حکم کیا گیا ہے. اس لیے یہ آیت مبارکہ ایسی ہے، یہ واحد عمل ہے. اللہ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ میں بھی نماز پڑھتا ہوں تم بھی نماز پڑھو، میں بھی زکوٰۃ دیتا ہوں تم بھی زکوٰۃ دو، میں بھی یہ کرتا ہوں تم بھی یہ کرو، میں بھی یہ کام کرتا ہوں تم وہ کام کرو. لیکن اللہ جل شانہ نے واحد ہی عمل ایسا بتلایا ہے، اس میں فرمایا کہ ایمان والو میں بھی درود پڑھتا ہوں اور آپ نے بھی پڑھنا ہے. اور جس وقت یہ آیت مبارکہ آئے تو جو آدمی ایک مرتبہ درود شریف پڑھے گا اللہ پاک اس کے 10 جو ہے درجات بلند فرمائیں گے. اللہ پاک اس کے 10 سال تک لکھا حدیث شریف میں کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے، جہاں تک کہ اس کے اتنے مراتب ہوں گے کہ اگلے 1 سال کے لیے اللہ پاک اس کو گناہوں سے محفوظ فرمائیں گے. ذرا آپ مجھے سنائیں ذرا درود شریف اونچی آواز سے. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الحمدللہ آپ حضرات مبارک کے مستحق ہیں. اللہ کریم نے آپ کو توفیق عطا فرمائی، کیونکہ توفیق تو اللہ ہی کی ہے. بہت لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ نے توفیق نہیں دی اور وہ آرام میں ہیں، وہ اپنے کسی اور کاموں میں ہیں، کوئی بیماری کے اندر مبتلا ہے، کوئی پریشانی میں ہے کہ مسجد میں نہیں آتا. تو سب سے پہلے تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ پاک نے آپ کو توفیق عطا فرمائی کہ آپ تشریف لائے، آپ نے پورا قرآن شریف مکمل سنا. اللہ جل شانہ حافظ زبان کا قرآن شریف سنانا اور آپ تمام حضرات کو سننا اپنے دربار عالمی منظور و مقبول فرمائے. اور یہ قرآن شریف کا سننا سنانا قیامت کا دن ہو اور ہم سب کے لیے شفاعت کا ذریعہ ہو. حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ قیامت والے دن یہ روزہ اور یہ قرآن شریف یہ ایک جسم کی شکل کے اندر آئیں گے. ان کے اندر روح ہوگی، ان کے اندر جسم ہوگا. جب حساب کتاب شروع ہوگا، جب محشر کا میدان ہوگا، جب انسان کے نام اعمال تلے جائیں گے، جب انسان کی سارا کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے ہوگا، تو جس وقت ایک بندے کو لایا جائے گا اور اس کا اعمال اس کے سامنے رکھے جائیں اور اس کے گناہ کا پلڑا وزنی ہو جائے گا، تو فرمایا حدیث شریف کے اندر کہ اس وقت یہ روزہ آ جائے گا. اور روزہ جسمانی حالت کے اندر آئے گا، اس کے اندر روح بھی ہوگی اور وہ اللہ پاک سے کہے گا اے اللہ اس شخص نے صرف تیری رضا کی خاطر اس نے روزہ رکھا تھا، تیری رضا کی خاطر اس نے اپنے آپ کو ہر برائی سے بچایا تھا، سب کچھ اس کے پاس آسانی تھی، اکیلا کمرہ تھا، اکیلا گھر تھا، کوئی تیسرا بندہ نہیں دیکھ رہا تھا، لیکن یہ سب کچھ کھا بھی سکتا تھا، پی بھی سکتا تھا. لیکن اے اللہ اس نے تیری رضا کی خاطر صبح سے لے کے شام تک تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق دن گزارا اور روزے کا جو ادب احترام حدیث شریف میں بیان کیا گیا وہ اس نے پورا کیا. فرمایا کہ میں اس کے لیے سفارشی ہوں. اللہ فرمائیں گے اچھا اگر تو سفارشی ہے تو پھر میں تیری سفارش اس بندے کے حق کے اندر قبول کرتا ہوں. اس کے بعد قرآن شریف آ جائے گا اور قرآن بھی کہے گا. حدیث شریف کے الفاظ آتے ہیں کہ الصیام والقرآن یشفعان، روزہ اور قرآن دونوں شفاعت کریں گے. تو قرآن شریف آ جائے گا کہ یا اللہ پاک یہ بوڑھا تھا، اس کے جو گھٹنوں میں تکلیف تھی، یہ بیمار تھا، یہ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا اور سارے کام اس کے لیے مشکلات تھی،
لیکن یہ تیری تراویح کے اندر اس نے قرآن شریف سنا اور اس نے الف لام میم سے لے کر والناس تک اور جو ہے پورا طرح جو ہے کلام پاک سنا. یا اللہ پاک اس نے بیماری کو پس پشت جو ہے وہ ڈال دیا, اس نے اپنی سب کچھ پیچھے ڈال دیا, لیکن تیری رضا کی خاطر یہ اس نے یہ جو ہے نماز تراویح ادا کی, بڑے سکون کے ساتھ اس نے قرآن شریف سنا. یا اللہ پاک میں اس کے حق کے اندر سفارش کرتا ہوں. اللہ فرمائیں گے اگر تو اس کے حق میں سفارش کرتا ہے تو پھر میں تیری سفارش اس صاحب قرآن کے لیے میں منظور مقبول کرتا ہوں. تو اللہ پاک کا شکر ہوگا, یہ کوئی چھوٹا اور یہ معمولی چیز نہیں ہے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ الصیام والقرآن یشفعان, اور ایک روایت میں آتا ہے یشفعان, یعنی بہت سختی کے ساتھ حکم ہوگا کہ یہ آپ دونوں کی سفارشیں کریں گے. اور قیامت والے دن تو یہ حالت ہوگا, یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. ہر مرد اس دن اپنے بھائی سے بھاگے گا, بیوی اپنے خامن سے بھاگے گی, اولاد اپنے باپ سے بھاگے گا, بھائی بھائی سے بھاگے گا, دوست دوست سے بھاگے گا. تو قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے, لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. اس دن ہر بندے کی ایک اپنی اپنی شان ہوگی, ایسی شان کا عالم ہوگا کہ وہ اس کے جو بدن پر کپڑے نہیں ہوں گے, لباس نہیں ہوگا, اس کو فکر نہیں ہوگی, اس کا بالکل پسینہ پسینہ ہوگا. تو آج کل آپ دیکھیں, اب آپ بھی ماشاء اللہ یہاں سرکاری محکمے میں ہیں, اگر کسی چھوٹا افسر کو کسی کو تنگ کرتا ہے تو وہ جا کر بڑے افسر کو شکایت کرتا ہے. اگر ایک آدمی کہیں اور سے تنگ ہوتا ہے وہ جا کر دوسرے کو شکایت کرتا ہے. ایک بچہ اگر کسی سے پریشان ہوتا ہے تو وہ جا کر باپ کو شکایت کرتا ہے, وہ اس کی پردہ پوشی کرتا ہے, وہ اس کی خیرخواہی کرتا ہے. لیکن قرآن شریف نے کہہ دیا ہے, حرف آپ یاد رکھیں, سورۃ عبسہ کا جا کے گھر میں مطالعہ کریں. قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء, فر یفر فرارا, یہ بھاگنے کو کہتے ہیں. ایک دوسرے کو پہچان نہیں ہوگی, ایک دوسرے سے بھاگیں گے. جیسے آج کل ہمارے معاشرے کے اندر کسی نے کسی کا کوئی اگر قرضہ دینا ہوتا ہے نا, تو قرض خار لینے کے لیے آتا ہے تو وہ اس کو دیکھ کر بھاگ پڑتا ہے. یا اگر کسی کے ساتھ نے کچھ معاملہ کرنا ہوتا ہے تو وہ اس کو دیکھ کے بھاگ جاتا ہے, چھپ جاتا ہے. اگر کوئی محکمے والے, اگر ایجنسی والے کوئی آتے ہیں تو بندہ ان کو دیکھ کر بھاگ جاتا ہے, جب وہ جا کر کسی کی سفارش لیتا ہے. فرمایا قیامت کا دن ہوگا دن نا, تو یہ جو آپ کے آج کل ہمیں جن کے اوپر بڑے بڑے مان ہیں کہ ہمارا باپ ہوگا, ہمارا بھائی ہوگا, ہمارا بھائی افسر ہے, یہ ہے وہ ہے. فرمایا قرآن نے کہا ہے اس دن آپ لوگ ہر بندہ آپ سے بھاگے گا. ایک ایک نیکی کے لیے انسان محتاج ہوگا. وہ اس وقت کہے کہ یا اللہ اس کے پاس نیکی ہے, اس کے پاس نیکی ہے, کوئی نیکی وہاں پر نہیں دے گا. لیکن فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا تو یہ چیزیں آپ کو کام آئیں گی. بلکہ حدیث میں اللہ نے میرے ذہن میں ڈال دی. فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا تو جب نامہ اعمال تولا جائے گا, ایک آدمی کے گناہ جو ہے نا زیادہ ہوں گے, ایک آدمی کی نیکیاں جو ہے نا وہ کم ہوں گی. وہ کہیں گے یا اللہ واللہ یاد ہے, یہ کیا ہو گیا کہ میری تو نیکیاں کا پلڑا اونچا ہو گیا ہے اور گناہ والا پلڑا جو ہے وہ میرا وہ وزنی ہو گیا. حدیث شریف میں فرمایا, علی الفاظ یاد رکھیں, جاءت البطاقہ, اچانک ایک پرچی آئے گی, ایک رکا آئے گا, ایک سمٹ نماز چیز آئے گی اور وہ اس کی نیکی والے پلڑے کے اندر آ جائے گی. وہ جو ایک پرچی ہوگی نا چھوٹی سی, جب اس کے اندر آئے گی تو وہ نیکی والا پلڑا وزنی ہو جائے گا. وہ کہے گا ماہی ماہیا, یا اللہ یہ کیا, یہ چھوٹی سی پرچی آئی ہے اور یہ وزن اس کا جو ہے نا وہ زیادہ ہو گیا. فرمایا کہ یہ وہ تمہاری ذکر ہے کہ تو رات کو سو رہا تھا, تو کروٹیں بدل رہا تھا, تجھے پتہ نہیں تھا, اور تیرے منہ سے نکل گیا سبحان اللہ, سبحان اللہ, تیرے منہ سے نکل گیا الحمدللہ, تیرے منہ سے نکل گیا اللہ اکبر, تو نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ. ابھی تم نے سنا بھی آپ الفاظ کہہ رہے سبحان اللہ. یہ وہ الفاظ ہوں گے جو آپ نے عمدن نہیں کہے ہوں گے, جان بوجھ کر نہیں کہے ہوں گے, بس آپ نے اچانک کہہ دیا سبحان اللہ الحمدللہ. یہ الفاظ کہے وہ آپ کی نیند کی حالت کے اندر جو آپ نے اللہ کے یہ نام لیے, یہ وہ پرچی آج آپ کے نام اعمال کے اندر آئی. اس بطاقہ, اس پرچی کی وجہ سے آپ کے نیکیوں والا پلڑا وزنی ہو جائے گا اور گناہ والا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہوگا, وہ جو اوپر کی طرف اٹھ جائے گا. تو بات یہ ہے کہ یہ الفاظ ہمیں سمجھ نہیں آتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ملاقات ہوئی نا اس کے اندر معراج شریف کے اندر, تو آپ نے فرمایا کہ آپ جا کر میری امت کو سلام دینا. تو ہم تک یہ سلام پہنچا ہے, آپ بھی کہہ دیں کہ ہم بھی ابراہیم علیہ السلام کے سلام کا جواب دے رہے ہیں, وعلیکم السلام. قیامت والے دن ہمیں بھی یہ ہمارا نام اعمال لکھا جائے گا. تو معراج شریف میں جب ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ بھائی آپ کی امت کے لوگ تو بڑے قیمتی لوگ ہوں گے, کہ آپ کی امت کے پاس 3 چیزیں آ گئی ہیں. اچھا کہ تین چیزیں کیا چیز ہیں, یہ آپ کو میں تحفہ دوں گا, پھر بات ختم کر لوں. فرمایا کہ امت محمدی کے پاس 3 چیزیں ہیں جو ہماری امت کے پاس نہیں ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں اے اللہ کے نبی, آپ کے پاس 3 چیزیں آپ کی امت کے پاس ہیں لیکن ہمارے پاس نہیں ہیں. اچھا پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ ہم نے تو نمازیں کبھی 10 پڑھی ہیں, کبھی 50 پڑھی ہیں, کبھی 60 پڑھی ہیں, کبھی کتنی نمازیں پڑھی ہیں, لیکن آپ کی امت کے لیے صرف 5 نمازیں ہوئی ہیں
آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے گی اور ثواب ان کو 50 کا ملے گا. آپ کی امت نمازیں کتنی پڑھے گی؟ 5، ثواب 50. انہوں نے کہا یہ آپ کی امت کی جو نشان ہے. دوسری آپ کی امت کی شان یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشان تھے نا کہ میری امت کے لوگوں کی تو عمریں کم ہیں اور پہلے کسی کی 100 سال ہے، کسی کی 150 سال ہے. آپ کے مگر میں سامنے ذکر کروں کہ انبیاء کرام کی کتنی عمریں تھیں، کئی مخلوقات کی 150 سال عمر، 200 سال. آپ بڑے پریشان ہوئے تو یا اللہ پاک میری امت کی تو عمریں تھوڑی ہیں، اور اللہ نے بتایا کہ آپ کی عمر بھی اتنی ہوگی، آپ کی امت کی عمر بھی بہت زیادہ ہو تو 100 سال سے اوپر جو ہے نا بعض لوگوں کی جائے گی. بلکہ آپ نے فرمایا گیا کہ جس کی عمر 50 سال ہوگی اس کے گناہ اتنے کم ہو جائیں گے، جو 70 سال تک پہنچ جائے گا اگر وہ گناہ بھی کرے گا تو اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دے گا. اگر اس کی عمر 90 سال کی ہوگی تو اس کا ہر عمل اللہ قبول کرے گا، اس کی کوئی غلطی نہیں گنی جائے گی. فرمایا کہ یہ کیا ہوگا، میری امت سے کیا بنے گا، میری امت کی تو اتنی عمر نہیں ہے. تو اللہ کریم فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے کہ آپ کو اللہ کریم ایک تحفہ دے رہا ہے جس کو کیا کہتے ہیں، شب قدر، جو آج کی رات بنے گی. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. فرمایا کہ تیری امت کے لیے یہ ایک نشانی ہے کہ آپ کی امت کے لوگ یہ رمضان شریف کی آخری عشرے کے اندر یہ رات آئے گی، اگر انہوں نے ایمان اور احتساب کے ساتھ اللہ پر یقین کرتے ہوئے، اللہ کا خوف کرتے ہوئے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہوئے اس رات کا انہوں نے اکرام کیا اور اس رات کو پا لیا، تو اس ایک رات کا ثواب خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے کیا ہوگا، افضل ہوگا. فرمایا کہ جب یہ رات مل جائے گی تو پھر ہزاروں مہینے کے بعد عمریں جو ہے ان کا ثواب ہم کو جو ہے نا وہ آٹومیٹک مل جائے گا. یعنی کہ اس امت کا یہ خاصہ ہے. اور فرمایا تیسرا امت کا خاصہ کیا ہے، فرمایا کہ یہ امت وہ ہے، یہ وضو میں ہے، بغیر وضو کے ہے، پاکی میں ہے، ناپاکی میں ہے، جاگ رہی ہے، سو رہی ہے، جس حالت کے اندر ہی ہے، چاہے ان کی کوئی حالت بھی ہے، اور یہ انہوں نے حالت نیند ہے جو بھی ہے ان کے منہ سے لفظ نکل گیا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تو ان کے جنت کے اندر درخت لگنے شروع ہو جائیں گے. اور ایک درخت اتنا ہوگا بڑا کہ اس درخت سے لے کر دوسرے درخت کے درمیان عربی گھوڑا، یہ اس وقت بڑے مشہور تھے عربی گھوڑے، سفید رنگ کا عربی گھوڑا، اگر وہ کئی سال دوڑتا رہے تو وہ اس کی قدر کو نہیں پہنچ سکے گا. فرمایا کہ آپ کی امت کے لوگ جب یہ الفاظ پڑھیں گے تو اللہ کریم ان کو جنت کے اندر بڑے بڑے باغات نصیب فرما دیں گے. یہ حدیث شریف میں ایک اور آ گئی کہ اللہ کے پیغمبر تھے نا حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کو اللہ نے بڑی شان دی تھی، ان کے پاس بڑی حکومت تھی ہر چیز کی. تو ایک دفعہ یہ جا رہے تو فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ تم بے شک جا رہا ہے نا اور بڑی بڑی حکومت تیرے ہاتھ میں ہے، لیکن آخری امت آئے گی اور آخری امت کے لوگ اگر ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دیں گے تو آپ کے تخت سے اوپر اس امت کا سبحان اللہ کہنا افضل ہوتا ہے. تو یہ بہت بڑی چیز ہے. آپ نے اس کو الفاظ کو دیکھیں، اس کو جو ہے کریں. جب ہم نے یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں یہ نیکی ہوگی. بعض کام ہم نے آج کل بالکل معمولی سمجھ رکھے ہیں. تو یار یہ ایک بندہ سوچتا ہے کہ سبحان اللہ کے اندر کیا ہے، الحمدللہ کیا چیز ہے، اللہ اوپر کیا ہے. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ قیامت والے دن یہ الفاظ آپ کے ذخیرہ ہوں گے. یہ آپ حضرات نے ماشاء اللہ صاحب علم لوگ بیٹھے ہیں، یہ جب آئے گا نا دجال اور قرب قیامت کی ایک نشانی ہے جب وہ آئے گی. حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ اس وقت حالت یہ ہوگی کہ بہت مہنگائی ہو جائے گی. جیسے ابھی آج کل حالات شروع ہو گئے، تقریباً علماء نے فرمایا کہ 120 نشانیاں ہیں، تقریباً جو ہے وہ 100 نشانیاں اس وقت تک پوری ہو چکی ہیں، بس کچھ رہ گئی ہیں. فرمایا کہ جب دجال اور یہ سب لوگ آئیں گے نا اس وقت اتنی مہنگائی ہوگی، اتنے حالات خراب ہوں گے کہ یہ بکری کا جو کھر ہے جس کو یہ پایا کہتے ہیں، یہ جو بکری کے پاؤں ہیں، یہ جو پائے ہوتے ہیں، فرمایا کہ یہ ایک جو پاؤں ہے یا ایک یہ کھر ہے یہ اس وقت 2-2 ہزار درہم کا ملے گا. یعنی اتنا مہنگا ہو جائے گا کہ اس کی قیمت اتنی زیادہ بڑھ جائے گی. فرمایا کہ آپ سنو غریبوں کا کیا بنے گا، اس امت کا کیا بنے گا، جو غریب لوگ ہوں گے وہ تو یہ بھی نہیں لے سکیں گے. فرمایا کہ اس وقت میری امت کے لوگ جب منہ سے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھیں گے تو اللہ ان کی غذاؤں کو پورا کرتا رہے گا. اللہ ان کی غذاؤں کو، اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ کتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، ہم نے ان کے بڑوں کی زیارت کی ہے، ان کی خوراکی کوئی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کھاتے، لیکن جب وہ یہ ذکر اذکار پڑھتے ہیں، آپ دیکھیں ہمارے لوگ ایسے ہیں، کئی ہم نے کئی دیکھے جن کو کسی کا بی پی لو ہے، کسی کو بلڈ پریشر ہے، کسی کو کیا ہے، دوائیاں کھاتے ہیں. اور بعض ایسے لوگ ہیں جن کی خوراکی نہیں ہے، ہر وقت اللہ اللہ کرتے ہیں تو ان کو کوئی بیماری نہیں ہے، ان کے 360 جوڑ جو ہیں وہ سلامت ہیں. حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ میری امت کے ہر شخص کو چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے سر سے لے کر پاؤں تک 360 جوڑ ہیں. ہمارے کتنے جوڑ ہیں؟ 360 جوڑ. تو آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ یہ سن لو کہ آپ نے سونے سے پہلے 360 جوڑ کا صدقہ دے کے سونا ہے. تو صحابہ کرام فرمایا یا رسول اللہ تو بڑا مشکل ہوگا کہ 360 دینار ہم اگر روز دیں اتنا پیسہ تو یہ صدقہ ہوگا، تو ہم تو غریب ہیں، ہمارے لیے تو یہ کرنا بڑا مشکل ہے. آپ نے فرمایا نہیں، تمہارے لیے تمہارا مال نہیں دے رہا، تمہیں میں یہ نہیں کرے گا مال دو، سونے سے پہلے
جو آدمی 360 دفعہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہہ لیتا ہے تو اللہ کریم اس کے 360 جوڑوں کا صدقہ اللہ پاک قبول فرمائے. تب ہمارے علماء نے فرمایا کہ یہ تیسرا کلمہ ایک تسبیح پڑھ لیں، اس کے اندر ہر چیز بیچ میں آ جاتی ہے تو یہ آپ کے 360 جوڑوں کا صدقہ ادا ہوگا. ایک بہت بڑے عالم گزرے، ان کے پاس امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک شخص آیا کہتا جی کہ میرے اوپر بیماریاں بڑی ہیں، میں کوئی نہ کوئی مجھے بیماری رہتی ہیں. اس وقت حکماء لوگ ہوتے تھے کہ کہتے شام سے ایک حکیم آیا، میں نے اس سے بڑا علاج کرایا لیکن میرا علاج نہ ہوا اور میری بیماری سمجھ نہیں آ رہی، کوئی چیز کھاتا ہوں یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے. آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں بھائی، آپ کو میں چھوٹا سا عمل بتا رہا ہوں، یہ عمل سنت کے مطابق ہے، یہ آپ عمل کرو، اللہ کریم آپ کے جسم کے اندر بیماری کو ہٹا دیں گے. بس سونے سے پہلے جو ہے نا کہ سبحان اللہ الحمدللہ یہ الفاظ 360 دفعہ پڑھ لیا کرو اور یہ تم پڑھو اور 11 دن کے بعد پھر میرے پاس آؤ، دیکھو آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے. وہ آدمی گئے، اس نے بڑے کامل یقین کیا. یہ یاد رکھیں کہ اللہ کے ہر کام کے اندر جو ہے نا اس کے اوپر آپ کو کامل یقین کرنا پڑے گا. اگر آپ یقین نہیں کریں گے تو آپ پورا قرآن پڑھتے رہیں، کوئی ثواب نہیں ملے گا. وہ گیا، اس نے 11 دن پڑھا، بلکہ جب آتا کتابوں میں کہ 9 ایام کہ 9 دن گزرے، وہ آیا ان کے پاس، حضرت جی اللہ نے بڑا کرم فرما دیا کہ مجھے جو ہے سلسل بول جس کو کہتے ہیں پیشاب کے قطرے آنا، سلسل ری اس سے کہتے ہیں ہوا کا بار بار آنا، پیشاب کے قطرے مجھے آتے ہیں، مجھے ہوا کا بار بار آنا. اللہ کریم نے اتنی مہربانی فرمائی کہ اللہ کریم نے اس عمل کی برکت سے میری بیماری کو دور فرمایا. تو بات یہ کہ یہ عمل اگر چوٹا ہے، یہ راتیں بہت ابھی قیمتی رہ گئی ہیں، کیا پتہ شب قدر آج ہو، کیا پتہ کل ہو، کیا پتہ پرسوں ہو، کوئی نہیں پتہ. آپ اپنا وقت نکالیں. اور یہ بھی ہم آپ کو نہیں کہتے، آج آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس کے لیے پوری رات جاگنا بھی ضروری نہیں ہے. تو آپ کہیں جی بس اس کے لیے یہ شرط ہے کہ آپ پوری رات جاگیں. بس ابھی آپ نے بیٹھے یہ الفاظ پڑھ لی ہیں، بس یہاں پر 2 رکعت نفل پڑھیں اور آپ تشریف لے جائیں. پھر جب آپ نے سحری کے لیے اٹھنا ہے تو تہجد کی نیت کر کے 2 رکعت پھر پڑھ لیں. اس کے اندر جو اللہ آپ کو توفیق دے پڑھیں، 1 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں، 10 دفعہ پڑھیں، 50 دفعہ پڑھیں اور پھر آپ اخیر میں دعا کر کے اخیر کے اندر یہ الفاظ آپ نے پڑھنے ہیں. یہ حدیث شریف کی الفاظ ہیں. ام عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے پوچھا کہ اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمیں شب قدر مل جائے تو ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ الفاظ پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. بس یہ الفاظ آپ 3 دفعہ پڑھیں تو آپ کو اللہ کریم شب قدر نصیب فرما دے. کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ کریم تو بس بہانے لیتا ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم اتنا کریں، ہم اتنا کریں، اتنا کریں. بس آپ نے نیت یہ کرنی ہے اللہ ہمیں یہ رات ہمیں نصیب ہو جائے اور پھر اس کا ثواب آپ اپنے لیے والدین کے لیے جو ہے وہ کرتے رہیں. اللہ کریم نے ہمیں یہ رمضان شریف کا مہینہ دیا، رمضان شریف کے مہینے کے اندر قرآن شریف نازل ہوا. رمضان شریف کے اندر جو ہے اللہ کریم نے بڑی انوار و برکات نصیب فرمائی ہیں. رمضان شریف کے اندر ہر عمل رمضان کے علاوہ دنوں سے 70 گنا زیادہ ہو جاتا ہے. کتنا ہو جاتا ہے؟ 70 گنا بڑھ جاتا ہے. اب غیر رمضان میں جو آپ فرض پڑھتے ہیں تو آپ رمضان شریف میں جو نفل پڑھیں گے تو نفل کا ثواب جو ہے ان فرضوں سے بڑھ جائے گا. زیادہ زیادہ کوشش کریں. یہ ایک سیزن ہے اور آپ اس کو اندر یہ نہیں کہ کچھ پڑھیں، بس صرف 2 رکعت ہی پڑھ لیا کریں، نفل پڑھیں، اذکار کریں، قرآن شریف کی تلاوت کریں. تو ہمارے علماء کرام نے ایک نصاب دیا ہے کہ کم از کم انسان کو 1 قرآن شریف ختم کرنا چاہیے پورے رمضان شریف میں. اگر پورے رمضان میں نہیں قرآن ختم ہوتا تو آپ کم سے کم کچھ سپارے پڑھ لیں، آپ خود پڑھیں، کچھ ایسے جو ہے نا معاملات کریں. میں آپ کو ایک آخری بات بھی بتاؤں. پچھلے ہفتے میرے بھی چونکہ ایک جو ہے تعلق دفتر سے تھا، ہم ان کے یہاں گئے، وہاں پر ان کے والد صاحب کا جنازہ پڑھانے کے لیے. ان کا بیٹا انگلینڈ کے اندر کوئی جگہ ہے ڈربی، وہاں تھا. وہ آیا اور میں جب آگے کھڑا ہوا ان کا بیٹا ایک ہی تھا. میرے آ کر کان میں کہتا ہے استاد جی کہ بھائی میں نے کیا پڑھنا ہے، میں نے کیا پڑھنا ہے. میں نے کہا بات سنو، اللہ کریم نے تمہیں کتنی شان سے نوازا. تمہارے ابو جی بہت بڑے افسر بھی تھے، آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ بھائی میت کے لیے کیا چیز پڑھی جاتی ہے. افسوس کی بات تھی. تو نماز جنازہ میں نے کہا آپ نے اتنی ڈگری حاصل کی، اتنا کچھ مال بنا گیا، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ نے اپنے باپ کے لیے کیا پڑھنا ہے. پر میں نے اس کو کہا کہ آپ ایسے کریں، سورہ اخلاص پڑھتے رہے. پھر میں نے وہاں پر بھی یہ الفاظ بیان کیے، آپ اپنی اولاد کے لیے دنیا ضرور بنائیں، آپ کیونکہ اس کے بغیر ہی کام نہیں ہے. اور اس کا حکم بھی قرآن میں ہے. جیسے حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ ایک صحابی نے کہا یا اللہ میں اپنے لیے کیا مانگوں؟ آپ نے فرمایا یہ مانگو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ دنیا کی نعمتیں بھی عطا فرما اور آخرت بھی عطا فرما. مانگنی ہے، لیکن کم سے کم ہم اپنے اولاد کی اتنی تربیت کر لیں کہ ہم ان کو نماز جنازہ سکھا لیں، ہم ان کو دعائے قنوت سکھا لیں، کچھ صورتیں سکھا لیں تاکہ ہمارے لیے کچھ نہ کچھ پڑھ سکیں. اب ایک آدمی کے پاس بہت بڑی ڈگری ہے اور مرنے کے بعد اگر وہ ڈگری لے کر قبر پہ جائے گا تو اس کا ثواب تو کوئی نہیں جائے گا. لیکن کم سے کم ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے لیے، اپنے اولاد کے لیے، یہ اپنے گھر والے جیسے آپ اور بچوں سے پوچھتے ہیں، اپنی ذمہ داری پوچھتے ہیں، یار تم ڈپٹی کیسے کی ہے، تم نے یہ کام کیا کیا ہے.
تو بچے سے کم نماز جنازہ سن لیں، ان سے کچھ صورتیں سن لیں، یہ آپ کے لیے فائدہ ہے. آپ اپنے والدین کے لیے پڑھیں گے تو وہ آپ کے لیے پڑھے گا. تو ہمیں یہ بہت بڑا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اکثر لوگوں کو سورۃ اخلاص ہی نہیں آتی، ہمیں کچھ چیز بھی نہیں آتی، اور ہم لوگ پھر کہتے ہیں جی کہ بھائی یہ کام جو مولویوں کا کام ہے وہ تو آپ کا مسجد تک ہے، یہ جو باقی کام ہے یہ تو آپ کا جو ذاتی ہے، جو آپ کا ذاتی کام ہے اس کے اندر کسی کا دخل نہیں ہے. کیونکہ جب قبر حشر میں جائیں گے تو پھر ہر بندے کی نفسی ہوگی وہاں پر، تو پھر اللہ کا فضل ہی بچائے گا. کوئی یہ نہ کہے کہ پیچھے وہ مولوی پڑھتے رہے گا تو ہمیں ثواب ملے گا، ان کے پڑھنے کا ثواب تھوڑا ملے گا. آپ کی جو اولاد پڑھے گی نا، ایک آیت پڑھے گی آپ کی اولاد، اور مولوی صاحب جو ہے وہ پورا قرآن پڑھے گا، تو آپ کے بیٹے کا ایک آیت پڑھنا وہ مولوی صاحب کے قرآن پڑھنے سے افضل ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ ان کا ثواب بھی ملتا ہے، لیکن کم سے کم آپ کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح ہم اپنے اولاد کی تربیت کرتے ہیں تھوڑا سا وقت ان کو دیں، ان سے جا کر پوچھیں کہ بچہ آپ کو یہ چیز آتی ہے، پہلے آپ خود بھی سیکھیں تاکہ آپ کے الفاظ جو ہے غلط نہ ہوں. ہم نے آج کا یہ سبق لے کے جانا ہے کہ ہم نے اپنے لیے آخرت کا کچھ کرنا ہے. تو حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ آپ کا مال وہ ہے جو آپ نے اپنے ہاتھ سے خرچ کرنا ہے. آپ کی جیب میں بھی ہے، آپ نے کسی مسکین کو دے دیا، یہ آپ کا مال ہے. اب آپ فوت ہو گئے، بس مرنے کی دیر ہے، پھر وہ مال آپ کا نہیں ہے، پھر وہ مال کس کا ہے؟ وہ وارثوں کا ہے. اب ان کی مرضی ہے آپ کے نام پہ خرچ کریں یا خود کھائیں یا کیا کریں، وہ آپ کے لیے نہیں ہے کہ وہ پیچھے آپ کے پیچھے کچھ خرچ جو کرتے رہیں گے. زندگی کے اندر ضرور کوئی نہ کوئی صدقہ جاری کر کے جائے. اس حدیث شریف میں آیا کہ اپنی زندگانی کے اندر کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات ایسا کرتے رہا کریں جو آپ کو مرنے کے بعد جو ہے آپ کو کام آئے. باقی اولاد، ہاں بہترین صدقہ جو ہے وہ آپ کی اولاد ہے، اس کو کچھ چیز سکھا کے جائیں تاکہ کبھی وہ آپ کی قبر پر آئے تو کچھ چیز آپ کے لیے پڑھ لے، کبھی آپ کی جب جنازہ ہو تو وہ آپ کے لیے کچھ پڑھ لے، کبھی وہ رات کو یا شام کو اٹھ کر آپ کے لیے کچھ پڑھ لے، کبھی نماز پڑھتا ہے تو نماز کے بعد اس کو یہ تو آنا چاہیے. اب اللہ کریم فرمانا ہے یہ دعا کرو. ہم نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. فرمایا جو آدمی یہ ربنا اغفر لی والی آیت 27 مرتبہ پڑھتا ہے، حدیث شریف کا الفاظ ہے، تو اللہ کریم اس کو جتنی مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہے، مومن میں، مسلمانوں میں، مردوں میں، عورتوں میں، اس کا پڑھنے کی برکت سے اس تمام انسانوں کا ثواب جو ہے اور جتنی وہ جنس ہیں اس کا ثواب اللہ کریم اس بندے کو نصیب فرما دے. تو یہ چیزیں یاد کریں. اللہ کریم ہم سب کو یہاں بیٹھنا منظور مقبول فرمائے. میں آپ کا ٹائم زیادہ نہیں لیتا کیونکہ آپ کی ذمہ داری ہیں، آپ کا اور جو معاملات ہیں. اللہ کریم ہم سب کا بیٹھنا قبول منظور فرمائے، اور آج کا یہ جو رات ہے ہم سب کے لیے جب قیامت کا دن ہو تو ہم سب کے لیے شفاعت کا ذریعہ بن جائے، ہمارے لیے بھی، ہمارے والدین کے لیے بھی، ہماری اولاد کے لیے بھی. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.